بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، ایک طرف اسرائیل جارحیت کے خلاف پوری دنیا میں فلسطین میں ہونے والی بمباری اور اس کے خلاف احتجاج پرامن کیا جا رہا ہے، دوسری طرف پاکستان جو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جماعت اسلامی کے پرامن احتجاج پر اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کا دھاوا، لاٹھی چارج، شیلنگ، مار دھاڑ، جماعت اسلامی کے رہنما زخمی ہو گئے۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو پولیس کی حراست میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، جس پر جماعت اسلامی کے امیر قاضی سراج الحق صاحب نے کہا کہ پوری دنیا، لندن، امریکہ، جاپان، غرض کے بھارت میں بھی اسرائیل جارحیت کے خلاف، بمباری کے خلاف، فلسطین میں اور غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے، لیکن صوبائی دارالحکومت میں ہمارے پرامن احتجاج پر جس طرح وفاقی حکومت نے وحشیانہ لاٹھی چارج، شیلنگ اور آنسو گیس کی، یہ ناقابل برداشت ہے۔ اور یاد رکھو کہ کل ہر حال میں اسلام آباد میں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پرامن احتجاج ہوگا۔ اگر حکومت نے اسے کچلنے کی کوشش کی تو اس کے خطرناک نتائج ہوں گے۔ وفاقی حکومت میں حالات، حکومت کے اسلام آباد وفاقی حکومت دارالحکومت میں اسلام آباد حکومت کے ہاتھ سے حالات نکل گئے۔ حالات نہ سارا عوام کا غم و غصہ کہ اگر فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا جرم ہے تو ہم یہ جرم کرتا رہیں گے۔ اس پر جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے پوری عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ آج جس طرح جماعت اسلامی کے پرامن لوگوں پر جو انتظامات کر رہے تھے، جہاں ہمارے جماعت اسلامی کے راول پنڈی، اسلام آباد کے صدر اور دیگر قائدین کو گرفتار کیا گیا، انہیں فوری طور پر رہا نہ کیا گیا، اور تشدد کرنے والے، آنسو گیس کرنے والوں کو کارروائی نہ کی گئی، تو یہ احتجاج پرامن پورے پاکستان میں پھیل جائے گا۔ یاد رکھیں ناظرین، موجودہ نگران حکومت اور اس سے پی ڈی ایم حکومت اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے عرصہ دراز سے طاقت کا غلط بے جا استعمال کر رہے ہیں، اور عوام کو پرامن احتجاج کا حق دینے کی بجائے انہیں پریزن وین، جیلیں، شیلنگ، خواتین، بزرگ، بچوں کی گرفتاری معمول بنا لی ہے۔ اور یہ انتقام عمران خان کے خلاف 1.5 سال سے جاری ہے، لیکن وہ سیسا پلائی ہوئی اس انتقام کا نہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں کہ بلکہ جیل میں رہ کر موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت اور نگران حکومت ان کے خوف سے اس قدر لرزتی ہے کہ کسی ایک تصویر عمران خان کی باہر نہیں آتی۔ اب یہی سلسلہ زیادہ کر دیا ہے۔ ناظرین، جماعت اسلامی نے اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستان میں اسرائیل کی طرف سے جو فلسطین پر حملہ کیا جا رہا ہے، اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا اس کے خلاف پرامن مظاہرہ کرے گی۔ آج انتظامات اور ٹینٹ لگائے جا رہے تھے، جس میں جماعت اسلامی کے امیر اور ان کے ایک لیڈر کاشف چودھری انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے، جس پر پولیس نے کہا کہ 144 لگی ہے، دفعہ 144 لگی ہے، آپ احتجاج نہیں کر سکتے، جس پر جماعت اسلامی کے رہنما اور اسلام آباد کے رہائشیوں نے کہا کہ دفعہ ہم اگر امریکہ، یو کے اور دنیا بھر میں، ایون کہ بھارت میں اسرائیل جارحیت کے خلاف، اسرائیل بمباری کے خلاف، اسرائیل نے غزہ کو آگ کے شعلوں میں بدل دیا، احتجاج ہو رہا ہے، تو پاکستان تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اس میں ہمیں احتجاج سے آپ کیسے روک سکتے ہو؟ طریق انصاف پر ظلم اور زیادتی کرنے والی یہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت 16 ماہ اور 4 ماہ سے یہ نگران حکومت نے یہ ناؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور جماعت اسلامی کے رہنما اور کارکنوں پر بڑے پیمانے پر شیلنگ کر دی گئی، جس کی تمام ویڈیو آپ نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل پر دیکھ رہے ہیں۔ اس قدر شیلنگ، لاٹھی چارج کیا گیا جس سے لوگ بے ہوش ہو کر گر گئے۔
اس دوران پولیس نے دھاوا مار کر پرامن احتجاج کرنے والے کاشف چودھری اور جماعت اسلامی کو امیر کو حراست میں لے لیا، اور حراست کے دوران بھی جماعت اسلامی کے مطابق تشدد کیا، جس سے ناظرین ان کو پولیس حراست میں ہارٹ اٹیک، دل کا دورہ پڑ گیا، جسے انہیں ہسپتال طبی امداد کے لیے لے جایا جا رہا ہے، جہاں ان کے لیے ہماری دعا کہ اللہ کاشف چودھری اور جماعت اسلامی کے امیر کو صحت دے۔ ناظرین، اس پر جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے کہا کہ پولیس بکھلا چکی ہے، حکومت بکھلا چکی ہے، نگران حکومت الیکشن کرانے کی بجائے اختلاف رائے رکھنے والوں کو کچلنا چاہتی ہے۔ جماعت تحریک انصاف کے ساتھ بھی انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے اتوار کے روز پرامن احتجاج کی کال دی تھی۔ غزہ میں ہونے والے اسرائیلی مظالم کے خلاف جماعت اسلامی کے رہنما اور کارکنوں پر جو کریک ڈاؤن اور آنسو گیس اور لاٹھی چارج کیا گیا ہے، اس سے وفاقی حکومت میں حالات میں کے کنٹرول سے باہر ہو چکے اور کشیدگی بھر چکی ہے۔ اس موقع پر سراج الحق نے تمام پاکستان اور جماعت اسلامی کے لوگوں کو اور خود بھی اسلام آباد جاتے ہوئے پیغام دیا کہ آپ پرامن احتجاج کے لیے فوری طور پر اسلام آباد پہنچے۔ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو امریکن ایک نائب وزیر نے فون کیا اور کہا کہ فلسطین میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے چیز کو روکا جائے اور احتجاج کو روکا جائے، لیکن ہم حکومت کو وارننگ دیتے ہیں کہ ایک طرف اسرائیل کی جہاریت، دوسری طرف حکومت کا اپنے ہی لوگوں پر ظلم، تشدد اور انتظامیہ اور پولیس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جوہریت اور بربریت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اسرائیل نے گزشتہ رات بمباری سے پورے غزہ کو آگ کے گولوں میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں خواتین، بزرگ، معصوم بچوں، ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بھاری تعداد میں شہادتیں ہو رہی ہیں، اور امدادی سامان، اشیاء، دوائیں، میڈیسن، کھانے پینے کی اشیاء روکی جا رہی ہے، اور امریکہ کی اس گردی کو ہم نہیں مانیں گے۔ ناظرین، آج حیرت والی بات ہے، پولیس نے جو الزام لگایا کہ دفعہ 144 لگی ہے، تو اب سے کچھ عرصہ قبل جب عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھے تو 144 تھی، تو مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز نے سپریم کورٹ کے باہر 144 کی 1044 ٹکڑے کرتے ہوئے ججوں کو دھمکیاں دی، خطرناک انجام کی دھمکیاں دی، لیکن اس وقت حکومت ان کو کنٹرول کرنے کی بجائے، انہیں روکنے کی بجائے انہیں سہولت کاری کرتی رہی۔ دوسری طرف نواز شریف جو ملک میں 4 سال پہلے علاج کی غرض سے گئے تھے اور ایک مجرم تھے، سزا یافتہ تھے، اور 144 تھی، لیکن جب نواز شریف نیب آفس میں گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو پوری کی پوری سرکاری مشینری انہیں پروٹوکول دے رہی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کے سینکڑوں ساتھی تھے جو نعرے بازی بھی کر رہے تھے ججوں کے، لیکن اس وقت اسلام آباد پولیس کو یا وفاقی حکومت کو دفعہ 144 کی وائلیشن نظر نہیں آئی۔ لیکن جہاں مسلمان، اسلامی فلسطین کے بھائیوں اور غزہ میں ہونے والی بمباری، دہشت گردی، اسرائیلی جارحیت پر احتجاج کیا جا رہا ہے، اس طرح فلسطین کو بارود بنا دیا گیا، اس کی بلڈنگیں ڈھیر کر دی گئی ہیں، بچوں کو مارا گیا ہے، اس پر انہیں یہ برداشت نہیں ہوا، جس پر کہتے ہیں کعبے کس منہ سے جاؤ گے، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فلسطین بھائیوں کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے پرامن احتجاج کرنا جرم ہے؟ تو جماعت اسلامی نے کہا پوری دنیا میں کرتے رہیں گے، اور حکومت ہوش کے ناخن لے، امریکن آقاؤں کو خوش کرنے کی بجائے عوام کی خواہش کے مطابق چلے۔ ناظرین، آج کا اسلام آباد وفاقی دارالحکومت حالات کشیدہ اور حکومت کے ہاتھ سے کنٹرول ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور یہ احتجاج پورے ملک میں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اگر حکومت اور نگران حکومت کے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پوری عوام سڑکوں پر ہوگی، اور فلسطینی بھائیوں اور غزہ میں ہونے والی اسرائیلی بمباری کے خلاف سراپا احتجاج ہوگی، اور ان کے لیے کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لے، پاکستان زندہ باد۔